بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہترین کمائی اس کام کرنے والے کے ہاتھ کی کمائی ہے، اذا نصح، جبکہ وہ خیر خواہی کرے۔ آج ہم اس حدیث کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہترین کمائی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس سلسلے میں دو چیزیں اہم ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہترین کمائی وہ ہے جس کے اندر کام کرنے والا خود انوالو ہو، اور ید کا لفظ استعمال فرمایا کہ کام کرنے والے کے ہاتھ کی کمائی۔ تو جب خود اپنی انوالومنٹ ہوگی تو وہ کمائی بہترین ہو جائے گی، اس میں توجہ بھی زیادہ ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی زیادہ ہو۔ دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے جو شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، وہ یہ ہے کہ اذا نصح، نصح خیر خواہی اور بھلائی کو کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین والنصیحہ، کہ دین تو پورا کا پورا اسلام خیر خواہی اور بھلائی ہی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں خیر خواہی اور بھلائی سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ بہت عام ہے، اور کاروباری تناظر میں کئی قسم کی بھلائیاں ہیں جو کہ اس سے مقصود ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، یا اگر کوئی کاروباری ہے، کوئی بزنس مین ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور وہ اپنی دکان چلاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کام پورا کرے۔ ملازم ہے تو وقت پورا دے، اور اگر کاروباری ہے تو تول کر پورا دے، کام کو توجہ سے کرے، اور جو اس کا وقت طے ہے اسی وقت کے اوپر کرے۔ یہ ساری چیزیں نصح میں شامل ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی ملازم کسی جگہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنی کمپنی کو اور جن لوگوں کو جنہوں نے اس کو کام پر رکھا ہے ان کو نقصان سے بچائے، اس لیے کہ یہ ان کے ہاں کام کرنے کے بدلے میں ایک رقم لے رہا ہے، ایک اجرت لے رہا ہے، اور اپنی تنخواہ لے رہا ہے۔ اس تنخواہ کے عوض میں جہاں کام کرنا ضروری ہے وہاں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرے، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ ان کو کسی بھی قسم کے ہونے والے نقصان سے بچائے۔ اسی طرح اہم بات یہ ہے کہ جو اس نے اپنی کمٹمنٹس کی ہیں اور وعدے اور معاہدے کیے ہیں، چاہے لکھ کر کیے ہوں یا زبانی کیے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کا پورا کرنا اس ملازم کے لیے ضروری۔ اور اس میں چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جس کسٹمر کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، چاہے یہ کوئی بزنس مین ہو یا یہ کوئی امپلائی ہو جو اپنی کسی کمپنی کے بہاف پر کسٹمرز کے ساتھ انٹریکشن رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی اور بھلائی کرے۔ خیر خواہی اور بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کے ہونے والے نقصان سے بچائے، آگاہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ عیب ان کو بتائے، تاکہ ان کے سامنے پکچر کلیئر ہو کہ جو چیز میں لینے جا رہا ہوں اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصانات ہیں۔ اسی طرح ان سے کسی قسم کی دھوکے پر مبنی رقم نہ لے، یعنی کسی چیز کے اتنے زیادہ فائدے بتا کر جو کہ اس میں ہو نہیں، یا اگر اس میں ہیں تو اس کو اتنے زیادہ بڑھا کر بتانا کہ اس کی بنیاد پر وہ شخص جو اس چیز کی قیمت بنتی ہے اس سے بہت زیادہ دینے پر بھی راضی ہو جائے۔ تو دھوکے سے کسی سے رقم نکلوانا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جامع ہوتی ہیں، اور ایک ایک لفظ کے اندر سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے، چاہے وہ اپنی سروسز بیچ رہے ہوں یا وہ اپنی پروڈکٹس بیچ رہے ہوں، اس کے اندر وہ خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ جس کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ہے، چاہے کسی کمپنی کے ساتھ ہو یا کسی ملازم کے ساتھ ہو یا کسی گاہک کے ساتھ ہو، ہر ایک
کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ موجود ہو۔ اگر یہ جذبہ موجود ہوگا تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کمائی میں جو اس کو حاصل ہوگی، چاہے تھوڑی ہی نظر کیوں نہ آئے، اس کے اندر برکت عطا فرمائی، اور اس برکت کی وجہ سے یہ اپنے وہ مسئلے حل ہوتے ہوئے اور ایسے حل ہوتے ہوئے دیکھے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔